أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، تو اکیلا ہی ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا اور تنہا مالک و مختار ہے. اور درود و سلام رسول رحمت، نبی معظم، امام الخدا، رسول خدا، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، سیدنا و مولانا محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم وصلی علیہ کی ذات گرامی پہ. مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد اسلامی تقویم کا ایک نیا سال ہم پہ سایہ فگن ہوا. گویا انسانی زندگی کا 1 سال اور ہمارے ہاتھ سے پھسل گیا. دنیا کے ہر مذہب کی تعلیمات کے مطابق اور دنیا کے ہر دین کے اصول و ضوابط کے مطابق اسلام کا نظام بھی ایک مکمل اور اکمل نظام ہے. اس نظام میں بھی 1 سال ہے جو 12 مہینوں پر مشتمل ہے. جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت اتاری کہ اللہ کے ہاں 1 سال 12 مہینوں پر مشتمل ہے. اس دن سے جس دن یہ پہلے دن اس دنیا کو تخلیق کیا گیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ 12 سال 12 مہینوں پر ہوتا ہے، تو قرآن مجید نے یہ بات بالتخصیص کر کے کیوں بتائی کہ تخلیق کائنات کے روز اول سے اللہ کے ہاں، اللہ کی نظروں میں، اللہ کے قانون میں 1 سال 12 مہینوں پر مشتمل ہوگا؟ تو اس کا جواب علماء تاریخ نے، علماء سیرت نے یہ دیا ہے کہ دنیا میں ایک وقت آیا تھا جب کسی قوم نے اس سال کو 10 مہینوں پر مشتمل رکھا تھا. اگر ہم رومی کیلنڈر کا
مطالعہ کریں، جس کو آج کی زبان میں عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں، یعنی جو ہمارے آج 2018 چل رہا ہے، یہ عیسوی کیلنڈر ہے۔ یہ کیلنڈر 753 قبل مسیح میں صرف 10 ماہ کا تھا۔ اس کا پہلا مہینہ مارچ تھا اور آخری مہینہ اس کا دسمبر تھا۔ بعد میں 753 یعنی یہ 1752 میں جب انگلستان کی حکومت نے اس کو 12 ماہ پر مشتمل کیا تو رومی کیلنڈر بھی 12 مہینے کا ہو گیا۔ انہوں نے اس کو جنوری اور فروری اس کے ساتھ ملایا۔ یعنی اس وقت یہ حالت تھی کہ جب قرآن نازل ہوا، ایک تو یہ تھا کہ بعض اقوام میں یہ سال 12 مہینے کی بجائے 10 مہینوں کا تھا، اور خود عرب کے اندر یہ عالم تھا کہ یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں اس سال میں، ان 4 مہینوں میں عرب کے لوگ جب جی چاہتے تھے آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے۔ مثلا محرم حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں لڑائی منع ہے، جھگڑا منع ہے، دنگا و فساد منع ہے۔ عام مہینوں میں بھی منع ہے، لیکن بالخصوص ان 4 حرمت والے مہینوں میں۔ اب عرب کے لوگ جب کسی کو قتل کرنا چاہتے، کسی قبیلے سے لڑنا چاہتے، تو اپنے گھر میں بیٹھ کے کہتے کہ یہ مہینہ سفر ہے، اگلا مہینہ محرم ہوگا۔ وہ اس کو ترتیب بدل لیا کرتے تھے۔ اور جب یہ آیات اتری تو اس طرح کی ساری باتیں جو ہیں، یہ سارا کا سارا نظام اور ترتیب درست ہو گئی۔ اللہ نے اصلاح فرما دی، فرمایا کہ اللہ کے ہاں ایک سال تخلیق کائنات کے پہلے دن سے ہی ایک سال 12 مہینوں پر مشتمل ہے۔ وَمِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ اس کی تخصیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں اس طرح کی، فرمایا کہ 3 مہینے تو متواتر ہیں، پے در پے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک فرمایا مضر قبیلے کا رجب، جو شعبان اور جمادی الثانی کے درمیان آتا ہے۔ رجب کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ عرب کے اندر آج بھی زیادہ تر لوگ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اس وقت بھی لوگ حج کے مہینوں کے علاوہ جب عمرہ وغیرہ کرنا ہوتا تھا تو وہ رجب کے مہینے میں نکلتے تھے، اس لیے رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا۔ اور یہ 3 مہینے چونکہ سفر حج کا آغاز اور اختتام ان 3 مہینوں میں ہوتا ہے، لوگ ذوالقعدہ میں نکلتے ہیں، ذوالحج میں حج ہوتا ہے، اور محرم میں ان کی واپسی ہو جاتی ہے، واپسی کا سفر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ اللہ نے ان 3 مہینوں کو حرمت والا مہینہ، مسلسل 3 مہینے حرمت والے بنا دیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری عبادات کے نظام کو شمس و قمر سے جوڑا ہوا ہے۔ حج ہو یا رمضان ہو یا عمرہ ہو، یہ قمری نظام سے منسلک ہے۔ چاند نظر آئے گا تو روزہ رکھیں گے، چاند نظر آئے گا تو روزہ چھوڑ دیں گے۔ اور پھر قمری اسلامی قمری تقویم جو ہے اس کے اندر دن کا آغاز سورج کے غروب ہونے سے ہوتا ہے۔ سورج غروب ہوا تو اگلے دن کا آغاز ہو گیا۔ شعبان کی 29 کو چاند نظر آ گیا یا 30 کا مغرب ہو گئی، اس کے بعد رمضان شروع ہو جاتا ہے کہ ہم اسی دن نماز تراویح پڑھتے ہیں۔ پہلی تراویح جو ہے یہ نماز مغرب کے بعد، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد جو دن کا آغاز ہوتا ہے تو پہلی تراویح پڑھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان کا آغاز ہو گیا۔ ہماری جو نمازوں کے اوقات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے سورج کے ساتھ، نظام شمس کے ساتھ جوڑ دیا۔
شمسی اور قمری نظاموں کو جو ملا کے جو چیز اللہ نے بنائی ہے وہ اسلامی تقویم ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج کو چمکتا ہوا ضیاء پاش بنایا، والقمر نورا اور چاند کو بھی نور بنایا، روشنی اس سے نکلی، وقدرہ منازلہ اور ان کی منزلیں طے کر دیں، ان کی منزلیں مقرر کر دیں، اندازہ ایک ان کی منزلوں کا مقرر کر دیا. لتعلموا عدد السنین والحساب. فرمایا یہ اس لیے ہے تاکہ لوگ اپنے سن کا حساب لگا لیں اور اپنا حساب سیدھا کر لیں، دنوں کا حساب سیدھا کر لیں. اب دیکھیے خواتین کے لیے ایام مخصوص ان کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، عدت کے سارے معاملات چاند کے ساتھ ہیں، اور اسی طرح مہینے کا آغاز اور اختتام چاند کے ساتھ ہے، اور حج کے معاملات چاند کے ساتھ ہیں، رمضان کے معاملات چاند کے ساتھ ہیں. ہماری نمازوں کے اوقات، فجر کی نماز کب ہونی ہے، ظہر کی نماز کب ہونی ہے، عصر کی نماز کے اوقات کیا ہیں، مغرب کب ہے، عشاء کب ہے، اس کا تعلق سورج کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہوا ہے. تو یہ اس لیے ہے تاکہ ہمارے سنین کا حساب رہے اور ہمارا حساب جو ہے نا وہ سیدھا رہے. پھر آپ دیکھیے یہ جو شمسی تقویم ہے نا، جو ہمارے مہینے چلتے ہیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، اس میں 4 دنوں کا فرق آتا ہے. ہر 4 سال کے بعد فروری کا مہینہ 29 کا ہو جاتا ہے، عام دنوں میں 28 کا ہوتا ہے. جبکہ قمری تقویم اتنی سادہ اور سیدھی ہے کہ اس مہینے میں یا 29 دن ہوتے ہیں یا 30 دن ہوتے ہیں اور ان کو چاند کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. اگر خدا نخواستہ کبھی کو بندہ بھول بھی جائے تو اگلے مہینے کا چاند پچھلی غلطی کی اصلاح کر دیتا ہے کہ پیچھے چاند کیسا تھا اور آج کیسا ہے. یہ سارا معاملہ، یہ سارا سلسلہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک نظام ہے، نظام تقویم ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے. اسلامی نظام تقویم یہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اس کا آغاز ہوا. یمن سے ایک آدمی آیا، اس نے آ کے امیر المومنین سے عرض کیا کہ یمن کے اندر ایک نظام ہے، تاریخ کا رائج ہے کہ تاریخ فلاں تاریخ کو یہ ہوا، فلاں تاریخ کو یہ ہوا. اور ایک دوسری روایت کے مطابق جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چیک آیا، جو چیک شعبان کے مہینے میں کیش ہونا تھا، شعبان کے مہینے میں جس کی وصولی تھی یا ادائیگی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ یہ شعبان کون سا ہے، گزرا ہوا شعبان ہے یا آنے والا شعبان ہے، کب یہ ادا کرنا ہے؟ تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمیں بھی اسلامی تقویم بھی ایک ہونی چاہیے، اسلامی تاریخ ہونی چاہیے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مجلس مشاورت بلائی اور لوگوں سے کہا کہ مجھے بتایا جائے کہ کیا کیا جائے. کسی نے رائے دی کہ فارسی سن جو ہے نا اس سے آغاز کر لیں. تو پتہ چلا وہ تو بہت پرانا ہے، دور جدید کے تقاضوں کو، یعنی اس دور کے جو دور جدید تھا اس کے تقاضوں کو ملحوظے وہ پورا نہیں کرے گا، ملحوظے خاطر نہیں ہوں گے، وہ بہت پرانا ہے. اس تجویز کو مسترد کر دیا گیا. پھر ایک رائے آئی کہ رومیوں کا یا بکرمی سن جو ہے نا اس سے آغاز کر لیا جائے. تو کہا گیا ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کا بادشاہ بدلتا ہے پچھلی ساری تاریخ ختم ہو جاتی ہے، نئے بادشاہ کے آنے سے نیا سن شروع ہو جاتا ہے. یہ بھی مسترد کر دیا گیا. اور بھی کئی تجاویز آئیں. پھر ایک تجویز جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش فرمائی. کہنے لگے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی سن، اپنے نئے سن کا، اسلامی سن کا آغاز کریں. تجویز بڑی اچھی تھی. کس سے آغاز کیا جائے؟ 4 تجویزیں پیش کی گئی. پہلی بات یہ کی گئی کہ ولادت النبی سے اس کا آغاز کیا جائے. دوسری تجویز یہ پیش ہوئی کہ بعثت نبوی سے اس کا آغاز کیا جائے. تیسری تجویز یہ پیش ہوئی کہ ہجرت نبوی سے اس کا آغاز کیا جائے. اور چوتھی تجویز یہ پیش ہوئی کہ وفات النبی سے اس کا آغاز کیا جائے.
اب جب اس پر بحث ہونے لگی ولادت النبی سے، یہ تجویز اس لیے مسترد ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اتھینٹک تاریخ پیدائش موجود نہیں تھی، اس کے اندر اختلاف تھا۔ کسی نے کہا آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کسی نے کہا 10 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کسی نے کہا آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کسی نے کہا کہ آپ 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ یعنی مختلف تواریخ تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے نام سے یہ معنون تھی۔ تجویز مسترد ہو گئی۔ وفات النبی سے آغاز کرنے کی تجویز اس لیے مسترد ہوئی کہ اس میں ایک تعصب پایا جاتا ہے، جب بھی سوچیں گے تو افسوس کا اظہار ہوگا۔ محبوب پیغمبر تھے، ان کی وفات کا ذکر آئے گا، مومن پریشان ہو جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ اب جب بات ہوئی بعثت نبوی اور ہجرت نبوی کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود یہ تجویز پیش فرمائی کہ ایسا کرتے ہیں، ہجرت سے آغاز کرتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی نے ہی یہ تجویز دی تھی کہ ہجرت سے آغاز کرتے ہیں، کیونکہ ہجرت ایک ایسا فعل اور ایسا عمل ہے جس سے اسلام کو عروج حاصل ہوا، جس کے ذریعے اسلام کو ترقی اور کامیابی اور کامرانی ملی۔ یہ اسلام کی عظمت کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کو جب مکہ سے نکال دیا گیا تو مسلمانوں کو اللہ نے دوسری جگہ پر عزت، عروج اور غلبے سے نوازا، لہذا اس سے آغاز کیا جائے۔ اور یہ بات امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی شورى آفاق صحیح بخاری کی شرح میں یہ بات لکھی ہے، اور یہی بات انہوں نے کہی ہے کہ یہ زیادہ صحیح ہے کہ ہجرت نبوی سے اس سن کا آغاز کیا گیا، اسی لیے اس کا معاملہ ہے۔ یہ طے ہو گیا، پھر طے ہوا کہ کس مہینے سے اس سال کا آغاز کیا جائے۔ ظاہر ہے 12 مہینے ہیں، محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاولیٰ ہے، جمادی الثانی ہے، رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذی الحج ہے، 12 مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے کس کے ساتھ آغاز کیا جائے؟ ایک تجویز آئی کہ ذوالحج میں چونکہ حج ہوتا ہے لہذا اس کو پہلا مہینہ بنا لیا جائے، اور بھی تجاویز آئی۔ پھر ایک تجویز یہ آئی کہ ذوالحج کے مہینے میں بیعت عقبہ اول ہوئی تھی، یثرب کے آنے والے لوگوں نے بیعت کی تھی آپ کی، اور اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ فیصلہ ہوا تھا ہجرت کا، سینیریو کلیئر ہوا تھا کہ اب ہم نے مسلمانوں کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، اور اس کے بعد ہی فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نے ہجرت کرنی ہے، اور جو ذوالحج کے بعد پہلا مہینہ چڑھا ہے وہ محرم ہے، لہذا محرم کے مہینے سے آغاز کریں۔ یہ تو ہے تاریخ اس مہینے کی، ماہ محرم کی، جس مہینے سے اسلامی تاریخ کا اور اسلامی سن کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اس کا آغاز کیا گیا اور یہ سن شروع ہوا اور اس کا آغاز ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضرات یہ مہینہ بحرمت، یہ محرم کا مہینہ اسلامی سال کا، اسلامی سن کا پہلا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہونے سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو عزت والا اور حرمت والا بنایا تھا۔ اس مہینے کی شان اللہ کے ہاں الگ تھی، اللہ نے اس مہینے کو بڑی عظمت والا بنایا تھا، اور یہ ایسا تھا، ایسا مہینہ تھا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہونے سے پہلے پوری دنیا میں صرف اسی مہینے محرم کے روزے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل روزہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا اندازہ، میرا خیال یہ ہے کہ افضل الصیام شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے زیادہ عزت والا اگر کوئی روزہ ہے تو وہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے۔ اس مہینے کی عظمت کا اندازہ لگائیں، اس کو شہر اللہ کہا گیا، خاص اللہ کی طرف نسبت کی گئی، جیسے بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو ملنے والی اونٹنی جو معجزہ تھا اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا، ناقۃ اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کو روح اللہ کہا گیا، کلمت اللہ کہا گیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کہا گیا، یعنی جو خاص چیز ہوتی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔
اللہ کے ہاں اس مہینے کی عظمت یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا. شہر اللہ المحرم، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. اس مہینے کا روزہ رمضان کے روزے سے پہلے اس مہینے کا روزہ فرض تھا، اور آج بھی اس مہینے کی 10ویں تاریخ کا روزہ جو ہے عاشوراء محرم جس کو کہتے ہیں، اس مہینے کے روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا انی احتسب، میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں اس ایک روزہ رکھنے سے اللہ گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے. اس مہینے میں ایک روزہ رکھنے سے 1 سال کے گزشتہ سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ کے یہاں اس مہینے کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اس کی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے نا، تو یہودی روزہ رکھتے تھے عاشوراء محرم کا. آپ نے وجہ پوچھی بھائی تم کیوں رکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تب بھی عاشوراء محرم کا روزہ رکھتے تھے. جب مدینہ میں آئے تو یہودیوں کو بھی رکھتے ہوئے دیکھا. آپ نے پوچھا تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ ایک بڑا نیک دن ہے، ہمارے لیے یہ آزادی کا دن ہے، ہمارے لیے عید کا دن ہے کہ آج کے دن 10 محرم کو، عاشوراء محرم کو، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خوشی میں تشکر کے طور پہ روزہ رکھا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کروں. موسیٰ علیہ السلام کا مجھ پر تم سے زیادہ حق ہے، اس لیے میں بھی آئندہ سے 10 محرم کا روزہ رکھوں گا. پھر آپ نے روزہ رکھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اس روزے کی اتنی تاکید بیان کی، بعض علاقوں میں آپ نے پیغام بھیجا. عاشوراء محرم کو، 10 محرم کو آپ نے پیغام بھیجا، فرمایا اگر تو کسی نے روزہ رکھا، بھوکا پیاسا ہے، کچھ نہیں کھایا پیا، تو وہ روزہ پورا کرے، اور اگر کسی نے کچھ کھا لیا ہے تو اب پیغام ملنے کے بعد نہ کھائے، عاشوراء محرم کا روزہ پورا کرے. یعنی آپ نے بچوں کو بھی، عورتوں کو بھی پابند کیا کہ 10 محرم کا روزہ جو ہے نا وہ پورا کرے. جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر آپ نے اجازت دے دی، فرمایا جس کا جی چاہتا ہے رکھ لے، جس کا جی چاہتا ہے نہ رکھ لے. پھر اس کی رخصت مل گئی، لیکن اس سے پہلے اس کی بڑی عظمت تھی اس کی، اس لیے آپ نے اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا. اور یہ 10 محرم کا روزہ، عاشوراء محرم کا روزہ قریش رکھا کرتے تھے. جیسے میں نے عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تب بھی اس کا روزہ رکھا کرتے تھے، قریش بھی رکھا کرتے تھے. اور قریش اسی عاشوراء محرم کو، 10 محرم کو غلاف کعبہ چلایا کرتے تھے. یہ ان کے لیے قریش کے اندر یہ تاریخ تھی کہ وہ کعبہ کا غلاف 10 محرم کو بدلا کرتے تھے، پچھلا اتار دیتے تھے، نیا اس میں تو نہ وہ چلا دیتے تھے. یہ، اور جب قریش سے پوچھا گیا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو، انہوں نے بتایا کہ ہمارے بڑوں سے نا کوئی بہت بڑی غلطی اور گناہ کا ارتکاب ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس گناہ کے کفارے کے لیے اور معافی کے لیے ہمیں کہا گیا کہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرو، لہذا ہم 10 محرم کا روزہ ہم رکھتے ہیں. تو یہ روزہ انتہائی اہم روزہ ہے. اب سوال پیدا، ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا، آخری سال 9 ہجری تھا، آپ نے فرمایا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا، میں یہودیوں کی مخالفت کروں گا. اب یہاں پہ علماء میں اختلاف ہو گیا. بعض کہتے ہیں کہ روزہ صرف 9 کا رکھنا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا کہ آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 کا رکھوں گا. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کا خیال یہ تھا کہ میں یہودیوں کی مخالفت کروں گا، 10 کا تو میں رکھتا ہی ہوں، ساتھ 9 کا بھی رکھوں گا. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس اختلاف کا حل اساتذہ کرام نے، علماء امت نے اس کا حل یہ بتایا ہے کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھنا چاہیے، 9 محرم اور 10 محرم کا، تاکہ اس فضیلت سے محروم نہ رہا جائے. 9 محرم آپ کی خواہش ہے، آپ نے حکمن کہا کہ آئندہ سال میں رہا تو 9 کا رکھوں گا، 10 کا آپ رکھتے رہے. ایک آپ کی سنت ہے، ایک آپ کی خواہش اور حکم ہے، لہذا دونوں کا روزہ رکھ لینا چاہیے تاکہ یہ فضیلت جو ہے 10 محرم کے روزے کی، عاشوراء محرم کے روزے کی، یہ ہمیں یہ فضیلت مل سکے. اللہ اکبر. اور پھر یہ دن
یہ تو تھی اس کی شریعت کے اندر اہمیت، شریعت میں اس کا مقام کیا ہے۔ اب ہمارے اس معاشرے کے اندر اس دن کو ایک اور طرح سے منایا جاتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس دن کے لیے اور طرح کا اس کی اہمیت اور اس کا مقام بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے جناب ایک بڑی لمبی چوڑی روایات، وقت نہیں ہے ورنہ بے شمار لمبی لمبی روایات کھڑی ہوئی ہیں اور لوگوں کے سامنے وہ روایات پیش کی جاتی ہیں اور اس کو بڑا ثواب سمجھ کے اس خاص دن کو خاص انداز میں منایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جو بندہ عاشورہ محرم کا روزہ رکھے گا اس کے 40 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ اپنے پاس سے گھڑی ہوئی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، میں امید کرتا ہوں کہ اس ایک روزے سے اللہ گزشتہ سال کے گناہ معاف کر دے۔ تو لہذا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ 40 سال کے روزے معاف ہوں گے، ایک سال کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اور بس یہی سلسلہ ہے۔ اسی طرح ہمارے دوستوں میں یہ بات مشہور ہے ہمارے معاشرے میں کہ مکہ مکرمہ میں ایک نماز پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے اور مسجد نبوی میں نماز پڑھیں تو 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ یہ مسجد نبوی میں 50,000 والی بھی کوئی اثر نہیں ہے۔ صحیح حدیث کے مطابق مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا 1,000 ثواب نماز کا ثواب ملتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کے مطابق یہ 1,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں واقعی 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح لوگ گھڑ کے پھیلا دیتے ہیں نا اور آگے وہ چینا گدر چلتا چلتا پھر وہ ایسا پختہ ہو جاتا ہے جیسے واقعی یہی حدیث ہے اور یہی بات ہے ساری۔ پھر ایک نے کہا کہ جناب یہ عاشورہ محرم جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا تو کائنات کا سب سے پہلا دن یہی دن تھا، عاشورہ محرم۔ بندہ پوچھے تیری عقل کہاں گئی تھی جب تو یہ حساب لگا رہا تھا؟ عاشورہ کا تو اپنا ہی مطلب 10واں دن ہوتا ہے۔ کیا دنیا پہلے 9 دن چھوڑ کے 10ویں دن آغاز ہوئی تھی؟ اگر یہ پہلا دن تھا تو عاشورہ نہ ہوتا، اگر یہ عاشورہ ہے تو تخلیق انسانیت کے تخلیق کائنات کے لیے اس کو پہلا دن نہیں کہا جا سکتا۔ فضیلت بیان کرتے ہوئے ایسے ہی اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کے یہ باتیں بیان کرتے ہیں۔ پھر ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ اس مہینے میں جو ساری رات عبادت کرے گا عاشورہ محرم کو، یعنی 10ویں رات کو جو ساری رات عبادت کرے گا اس کو 7 آسمانوں کے عبادت گزاروں جیسی عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ بھی اپنے پاس سے گھڑی ہوئی بات ہے جس کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک رات ہے شریعت کے اندر جس کی عبادت کا اجر 1,000 مہینے کی عبادت کا اجر کا برابر قرار دیا گیا ہے، اور نص قطعی قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ 1,000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے، اور یہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، 83 سال اور 4 مہینے سے زیادہ کی عبادت کا اس ایک رات، وہ واحد رات ہے جس کے بارے میں یہ عبادت کا ایک گنتی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور کوئی رات ایسی نہیں جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ اتنا 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 ثواب ملتا ہے۔ ہاں ویسے آپ روٹین میں جا کے عبادت کریں، تہجد پڑھیں، وہ اجر اللہ تعالیٰ نے الگ بتایا ہوا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ پھر ایک روایت کا کہی جاتی ہے کہ جو بندہ 4 رکعت نماز پڑھے عاشورہ محرم کو 10ویں رات کو، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 50 پچھلے اور 50 اگلے۔ یہ بھی اپنے پاس سے بنائی ہوئی من گھڑت روایت ہے جس کی شریعت کے اندر حدیث کے پورے ذخیرے میں جس کا کہیں سے نشان بھی نہیں ملتا کہ کوئی حدیث کے اندر یہ بات موجود اپنے پاس سے بنا کے حدیث کا نام دے دیا گیا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر ایک روایت کہتے ہیں کہ یوم عاشورہ کا روزہ جو رکھتا ہے نا، 10ویں محرم کا جو روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے 10,000 فرشتوں کا، 1,000 حج اور عمرہ کرنے والے کا اور 1,000 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ کوئی حقیقت نہیں ہے ایسی بات کی، اپنے پاس سے بنایا ہوا ہے، خواہ گھڑ کے لوگوں کو سبحان اللہ کہلوانے کے لیے، ماشاءاللہ کہلوانے کے لیے، نعرہ تکبیر لگوانے کے لیے یہ ساری چیزیں گھڑی گئی ہیں۔ شریعت کے اندر اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی۔
حضرات پھر یہ عاشورہ محرم جو ہے نا، اس کا ایک اور اتفاق ہے، ایک حسن اتفاق آپ اس کو کہہ لیں کہ اسی دن کو نواسہ رسول امام المسلمین حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے، اسی 10 محرم کو۔ اب یہ محض ایک اتفاق ہے، آگے پیچھے بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وفات ان کی شہادت ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی آنکھوں کے تارے ہیں، عالم اسلام کے پیارے ہیں، کائنات کا ہر وہ شخص جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا دعویٰ ہے، وہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ جناب حسین کی محبت سے اس کا دل خالی نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرات یہ بات ذہن میں رکھیے، ہمیشہ کے لیے اپنے دماغ میں یہ بات بٹھائیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 محرم کو شہادت محض ایک اتفاق ہے، اس کا شریعت یا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس لیے کہ جب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا آیت اتری نا، یہ حضرت حسین کی شہادت سے کم و بیش 50 سال پہلے اتری ہوئی۔ یعنی جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، اس سے 50 برس پہلے دین مکمل ہو چکا تھا، اور آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا، لوگوں مجھے بتاؤ الا هل بلغت، مجھے بتاؤ کیا میں نے اللہ کا دین تمہیں پہنچا دیا؟ کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، کوئی بیشی تو نہیں رہ گئی، میں نے کسر تو نہیں چھوڑی؟ سارے لوگوں نے 1,24,000 یا 44,000 جو لوگ اس وقت موجود تھے، ان سب نے بیک زبان یہ کہا تھا، اللہ کے پیغمبر آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا، اللہ کا دین پہنچا دیا، اللہ کا دین۔ پھر آپ نے انگلی شہادت کی آسمان کی طرف اٹھائی اور اللہ کو مخاطب کر کے کہا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ ان لوگوں کی گواہی پہ تو بھی گواہ ہو جا، میں نے تیرا دین من وعن تک پہنچا دیا، اب دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام کو اللہ نے مکمل کر دیا۔ اب اس اسلام کے اندر ایک شو شاہ کی بھی، ایک زیر و زبر کی بھی، ایک حکم کی بھی نہ اضافے کی گنجائش ہے، نہ کمی کی گنجائش ہے، دین مکمل ہو گیا۔ لیکن کچھ لوگوں نے ایسا ماحول بنایا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو اس کے ساتھ جوڑ کے یہ کہہ دیا کہ دین ہی مکمل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوا تھا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی، آپ کی پوری حیات طیبہ مبارک زندگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق تھی، اللہ کے احکامات کے عین مطابق تھی، اس ساری زندگی کو چھوڑ کر آپ کی شہادت کا جو حقیقتاً ایک بڑا اعزاز ہے مسلمان کے لیے شہید ہونا، لیکن اس کے لیے ایسا افسانہ گھڑا اور یہ افسانہ گھڑ کے اس کے اوپر اپنے سالوں کی روٹیوں کا بندوبست کر لیا۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ مظلومانہ شہید ہوئے اور خلعت شہادت پہن کے وہ جنتوں کے وارث بن گئے، اپنے نانا کے پاس چلے گئے، دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ اب ان کی شہادت کو ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے سوگ کا مہینہ قرار دے دینا، یہ شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس میں سوگ صرف 3 دن کا ہے۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کا افسوس آپ 2-3 دن تک کر سکتے ہیں، اس کے بعد اپنے کام کریں، آپ جا کے کام کریں۔ ایک صحابی رسول، ان کے والد وفات پا گئے، وفات کے تیسرے دن انہوں نے بڑے اچھے کپڑے پہنے اور میک اپ کیا جو اس دور میں خواتین کا ہوتا تھا، اور خواتین میں آ کے بیٹھ گئی۔ جب ساری عورتوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ آپ کے بابا فوت ہوئے، فرمایا میں اسی لیے یہ پہن کے آئی ہوں، کپڑے اچھے پہن کے آئی ہوں، میک اپ کر کے آئی ہوں، تاکہ تمہیں بتاؤں کہ مرنے والے کا افسوس صرف 3 دن تک ہوتا ہے، چوتھے دن افسوس نہیں ہوتا، چوتھے دن افسوس نہیں ہوتا، اللہ یہ کہ بیوی کو پابند کیا گیا کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن اپنے شوہر کا سوگ کرے گی، اس کے لیے صرف بیوی کو یہ پابند کیا گیا ہے 4 مہینے اور 10 دن اور بس۔ اور اس کے لیے بھی سوگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ماتم کرے، وہ سر پیٹے، سینہ توڑے مارے اور اپنی رانوں کو کوٹے، اور یہ کچھ نہیں ہے، صرف اس کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ خوشبو نہ لگائے، وہ میک اپ نہ کرے،
وہ سرخی اور پاؤڈر نہ لگائے، وہ اچھا لباس یعنی بڑا خوبصورت اور نیا لباس نہ پہنے، بلکہ پرانے لباس میں وہ جیسے ایک افسوس کی حالت ہوتی ہے ویسے وہ اپنے دن گزارے اور بات ختم۔ اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی تین دن سے زیادہ سوگ کی اجازت شریعت میں نہیں ہے، لیکن یہاں 1400 سال گزر گیا اور ابھی تک یہ سوگ ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ اس مہینے کو سوگ کا مہینہ بنا دیا گیا، قانون بنا دیا گیا کہ نئی شادی شدہ عورت جو ہے نا وہ محرم کا چاند اپنے سسرال میں نہ دیکھے۔ ایسی ایسی باتیں گھڑتے حیران ہوتے ہیں، یا اللہ یہ کیا ہے؟ نو بیاہتا عورت، نئی شادی شدہ عورت جو ہے یہ اپنا پہلا چاند محرم کا اپنے میکے جا کے دیکھے، ورنہ اس کے لیے بھی بھاری ہوگا، اس کے سسرال کے لیے بھی بھاری ہو جائے گا۔ یہ ایسی روایت ہے جیسے کہہ دیتے نا جمعے والے دن عید آ جائے تو بڑا بھاری ہوتا ہے۔ حالانکہ جمعے والے دن عید آئے تو 2 عیدیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، خوشی کا مقام ہے، لیکن یہاں پہ کہہ دیا گیا کہ محرم کا چاند یہ عورت، اور یہ اسی طرح کا قانون ہے جیسے بعض گھروں میں یہ رواج ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو رحمت کرنے لگے نا کسی عورت پہ تو کہتے ہیں اس کو اس کے میکے بھیج دو۔ یہ سسرال والوں کے لیے پہلا بچہ وہاں پہ پیدائش بڑا بھاری ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں بہت بھاری ہوتا ہے، خرچہ جو ہوتا ہے سسرال والے اپنی جان چھڑانے کے لیے نا اس کے میکوں کے پاس بھیج دیتے ہیں، جاؤ جی آپ ہی اس کا خرچہ کرو۔ یہ تو خست اور کمینگی کی علامت ہے۔ آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا بھاری ہوتا ہے اور بڑا یہ ہوتا ہے، سلسلہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، عورتوں کو اپنے گھروں میں رہنا چاہیے۔ حضرات محترم، پھر یہ محرم کا مہینہ اپنے ساتھ جہاں بہت بڑے انعامات اور اس کا پیغام لاتا ہے نا، یہاں پہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری بدعات بھی اس پہ فروغ پا گئی۔ ان بدعات کا تذکرہ چند ایک کا کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس مہینے میں بالخصوص 10 محرم کی صبح لوگ قبرستان میں جاتے ہیں۔ قبرستان میں اپنے بڑوں کی، اپنے پرکھوں کی، اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو لیپا پوتی کرتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور وہاں پہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ خدا کی قسم جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے نا اس میں اس کا کوئی وجود نہیں، اس میں کوئی وجود نہیں ہے اس کا۔ 10 محرم کو یا محرم کے مہینے میں خاص کر کے قبرستان میں جانا کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ یہ ایک کبیر ترین بدعت ہے اور یہ ثواب کی بجائے الٹا عذاب کا سبب بن جائے گی۔ اس لیے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی آپ روٹین میں بھی محرم آپ جاتے ہیں نا، روٹین میں بعد حج میں بعض لوگ اپنے آباء و اجداد کی قبروں پہ جاتے ہیں، جانا چاہیے، پابندی نہیں ہے، لیکن آپ روٹین میں بھی جاتے ہیں تو اس بدعت سے بچنے کے لیے 10 محرم کو نہ جائیے کیونکہ یہ ایک بڑی بدترین قسم کی بدعت ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ اس مہینے میں نظر و نیاز بڑی دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نظر اللہ نیاز حسین، نظر اللہ نیاز حسین۔ نظر بھی اللہ کے لیے، نیاز بھی اللہ کے لیے۔ غیر اللہ کے لیے نہ آپ نظر دے سکتے ہیں نہ نیاز دے سکتے ہیں۔ جو نظر اور نیاز دے گا سیدھا جہنم میں جائے گا، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے راستے میں۔ یہ غیر اللہ کے ساتھ، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، غیر اللہ کے نام کی نیاز دینا۔ اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے ایسی۔ اسلام اور جو مسلمان، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے نا، اس تعلیمات میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر دیں یا نیاز دیں۔ پھر کچھ ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو سبز رنگ کا چوگا پہنا کے لوگوں کے گھر مانگنے کے لیے اور اچھے بھلے کھاتے پیتے ہوتے ہیں۔ انہوں نے نظر مانی ہوتی ہے ہم اپنے بچے کو حسین کا فقیر بنائیں گے، وہ حسین کے نام کا فقیر بنا کے لوگوں کے گھروں میں بیچتے ہیں، وہ دروازہ کھٹکھٹا کے مانگتے ہیں، بھکاری بنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پتہ کیا ہے؟ فرمایا جو بندہ بغیر ضرورت کے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا نا، قیامت والے دن اس کے چہرے کی چمڑی ادھیڑ دی جائے گی، اس کی چمڑی ادھیڑ دی جائے گی۔ ایک یہ جرم اور دوسرا غیر اللہ کے نام کا ان کو فقیر بنانا، یہ کتنا قبیح اور بدترین قسم کا جرم ہے۔ پھر بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے جب محرم چڑھتا ہے نا تو وہ اظہار افسوس میں غم کرتے ہوئے اپنے گھروں کی چارپائیاں الٹا دیتے ہیں، اپنے گھروں کی چارپائیاں الٹا دیتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، زنجیریں پہن لیتے ہیں، جی ہم افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، اور کالے رنگ کا لباس استعمال کرتے ہیں۔ بعض آگ پر ماتم کرتے ہیں۔ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اب آگ سے بات آگے نکل گئی، جدید دور آ گیا نا، اب آگ سے بات آگے نکل گئی ہے۔ میں نے کچھ نوجوانوں کو، مجھے کسی نے ویڈیو وہ بھیجی کہ دیکھا نیچے کانٹے بچھا کے نا، بیری کے درخت کے کانٹے
کانٹوں کا گچھا بچھا کے اس کے اوپر الٹی سیدھی کلا بازیاں لے رہے ہیں جی، یہ ماتم کر رہے ہیں. عجیب عجیب قسم کی کہانیاں بھائی. اللہ تو فرماتے ہیں لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ایک آدمی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ان کو جنابت لائق ہوگی، غسل فرض ہو گیا ان پر. اب ان کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کریں، تو ان کے زخم بھی تھا ایک بہت بڑا زخم، ایسا تھا جس سے موت واقع ہو سکتی تھی اگر اس کو پانی لگتا. تو صحابہ کرام نے کہا نہ 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 تمہیں تو نہانا ہی پڑے گا، گزارا ہی نہیں ہے تمہارا، اس کے بغیر چارے نہاؤ. اس نے کہا بھائی میں تو نہیں نہاتا، میں تو اللہ کے رسول سے پوچھوں، میں نے مرنا ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہوں. جا کے پوچھا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اگر تم اس نہانے سے مر جاتے نا تو تم خودکشی کرتے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ کیسی عجیب بات ہے. کبھی اپنے آپ کو چھریاں مارنا، کبھی آگ کے اوپر گزرنا، کبھی اپنے سر پہ تلواریں مارنا، اور کبھی زنجیریں اپنے آپ کو مارنا اور زنجیریں پہن لینا. او بھائی میرے یہ کون سی شریعت ہے؟ اسلام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، آپ نے ان کو نا امام بنا کے کسی قافلے کا امیر بنا کے بھیج دیا. آگے جب وہ گئے نا تو تھے بڑے جذباتی سے نوجوان تھے، انہوں نے کہا میں امیر بن گیا ہوں، اب میں جناب حکمران ہوں ان کا. اطاعت امیر کی بڑی حدیثیں یاد کی. انہوں نے کہا ایک دو چار باتیں کی، بعض صحابہ نے کہا یار ہم اس بات کو نہیں مانتے. نہیں مانی انہوں نے کہا لکڑیاں اکٹھی کرو. لکڑیاں اکٹھی ہو گئی اور کہا آگ لگا دو. امیر صاحب سے حکم ہو گیا، آگ لگا دی گئی. جب آگ لگ گئی نا، آگ بھڑک اٹھی، تو کہتے ہیں پیسی کہتے ہیں امیر میں حکم دیتا ہوں آگ میں کود جاؤ. سارے صحابہ کرام پریشان ہو گئے. ساتھی کہتے ہیں یار اس کے دماغ کو کیا ہو گیا، آگ سے بچنے کے لیے اسلام میں آئے ہیں اور یہ آگ میں ہمیں داخل کر رہا ہے. انہوں نے صاف صاف کہہ دیا امیر صاحب آپ نے ہمارے سنبھال کے رکھو، ہم نہیں آپ کی یہ بات مان سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، اگر آپ نے اجازت دی تو کود جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ کو آگے ساری بات بتائی. آپ نے اس صحابی کو ڈانٹا، فرمایا اللہ اگر تم اس کے کہنے پہ آگ میں کود جاتے ہمیشہ آگ میں جلتے رہتے. اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے، بچانا چاہتا ہے. آج یہ دین کا نام لے کے اور اسلام کا نام لے کے پھر تازیے نکالے جاتے ہیں اور اس کے نیچے سے گزرتے ہیں، گھوڑے نکالے جاتے ہیں اس کے نیچے سے گزرتے ہیں اور بڑا ثواب کا باعث سمجھتے ہیں. حضرات محترم، میں شیعہ سنی اور دیگر تنازعات سے بالکل ہٹ کے بات کر رہا ہوں، اپنے اور آپ کے ایمان کی فکر کرتے ہوئے. رب کعبہ کی قسم کسی کو ٹیز کرنا مقصد نہیں ہے، صرف اسلام مقصد ہے. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بات کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے یہ دین نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. یہ وہ دین نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا. یہ وہ تعلیمات نہیں ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے رسول کی تعلیمات بڑی صاف ستھری اور شفاف ہے. اور یہ سارا کچھ جو سلسلہ ہوا نا، یہ سارا جتنا بھی یہ سلسلہ، یہ 352 ہجری میں یعنی 4 صدی ہجری کے وسط میں جا کے نا، 352 ہجری میں بغداد میں ایک بادشاہ تھا، معز الدولہ اس کا نام تھا، بن بویہ یعنی بویہی فیملی تھی، وہ بویہ کا بیٹا تھا معز الدولہ. اس نے یہ سارا سلسلہ شروع کیا. اس نے جبرن حکومت کے زور پہ سارے بازار بند کروائے، جتنے نان بھائی تندور والے تھے ان کی روٹیاں لگانا بند کی، کہا کہ آج کوئی روٹی نہیں کھائے گا. خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں کو ننگے سر کر کے چوکوں میں اس نے ماتم کروایا اور کہا کہ یہ حسین کے غم میں ماتم کر رہی ہیں. یہ سارے کا سارا یہ 352 ہجری میں یہ یہاں سے آغاز ہوتا ہے بغداد سے. اور یہاں پہ یہ بن بویہ جو فیملی ہے، معز الدولہ جو بادشاہ ہے، اس نے یہ سارا کچھ کروایا. اس سے پہلے بھی شیعہ موجود تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تعلق کا دعویٰ کرتے تھے نا، وہ اپنے آپ کو شیعہ نے علی کہتے تھے. وہ بھی 352 سے پہلے وہ بھی یہ کام نہیں کرتے تھے. وہ بھی یہ کام، یہ ماتم کرنا اور یہ سڑکوں پہ نکلنا اور یہ سارا وہ نہیں کرتے تھے. وہ یہ 352 کے بعد آ کے یہ سارا سلسلہ ہوا. اور یہاں ہمارے بر صغیر میں، ہندوستان میں لکھنؤ سے ان کا آغاز ہوا ہے، چھریاں مارنے کا اور یہ زنجیر زری کرنے کا اور تازیے نکالنے کا. یہ لکھنؤ کی تہذیب اور لکھنؤ کی تاریخ ہے، یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اور آج یہ ہمارے لیے ایسا یہ بن گیا جیسے اس سے بڑی عبادت ہی کوئی نہیں محرم کے مہینے میں کرنے والے. حضرات محترم، اپنے عقیدے کو بچائیے. میں اکثر آپ سے یہ کہا کرتا ہوں، عقیدت ہوتی ہے، عقیدت کو عقیدے کے تابع ہونا چاہیے.
اگر آپ کی عقیدت عقیدے کے تابع نہ ہوئی اور عقیدت عقیدے پر غالب آ گئی تو یہ عقیدت جہنم میں لے جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے اللہ کا بیٹا کہا ہے نا، دشمنی میں نہیں کہا، نفرت عداوت میں نہیں کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی لڑائی نہیں تھی ان کی، محبت میں کہا، عقیدت میں کہا، عقیدت عقیدے پر حاوی ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ آج بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کردار، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان، یہ حضرت حسین ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں، حضرت حسین کے جوتے ہمارے سر کا تاج ہیں۔ لیکن ان کی محبت کی آڑ میں، ان کا نام لے کر ان کی عقیدت کو عقیدے پر حاوی کر دینا، یہ ہمارے لیے گمراہی کا سبب بن جائے گا۔ اور کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، پاک پیغمبر کا فرمان ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ تو اس لیے اس مہینے کی جو تاریخ ہے، ماہ محرم کیا ہے، ماہ محرم میں اس کا آغاز کب ہوا، ماہ محرم کو ماہ محرم کیوں کہا جاتا ہے، اللہ کے یہاں اس مہینے کی کیا اہمیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس مہینے کی کیا اہمیت ہے، یہ باتیں میں نے آپ کو مختصر الفاظ میں یہ باتیں سمجھائی ہیں۔ یہ باتیں اپنے گھروں میں جا کے، اپنے دوستوں میں بیٹھ کے، اپنی مجالس میں بیٹھ کے ان باتوں کو دہرائیں۔ کسی ایک کا بھی عقیدہ درست ہو گیا، میری اور آپ سب کی نجات کا سبب بن جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ